وأذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. درود بھیجیے محمد اللهم صل على محمد مومنین کرام، جیسے آپ تمام خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات متوجہ ہیں، فروع دین میں سے ایک اہم فرع فروع دین جو 10 ہیں، ان میں سب سے پہلے نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، خمس، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جس طرح 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کا فرض ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جس طرح تارک الصلاۃ گناہگار ہے تارک الصلاۃ، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کرنے والا بھی گناہگار ہے۔ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، لیکن کیونکہ کلام معصوم ہے، بلا چون و چرا اس کو تسلیم کرنا ہوتا ہے۔ شک گناہ ہے، معصوم کے کلام میں امیر المومنین کے کلام اور ان کی صداقت اور حقانیت میں شک کرنا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہے نہج البلاغہ کے اندر، راہ خدا میں جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علیہ السلام، مجاہد کا پہلا خون جیسے ہی زمین پر گرتا ہے، خون کا قطرہ، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اسلام کی حدیث ہے فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ۔ نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، یہاں تک کہ آدمی راہ خدا میں مارا جائے۔ فَإِذَا قُتِلَ الرَّجُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا بِرَّ فَوْقَهُ۔ راہ خدا میں مارے جانے سے بڑھ کے یا اس سے افضل کوئی بر اور نیکی نہیں ہے۔ بر نیکی کو کہتے ہیں، بر گندم کو کہتے ہیں، اور بر صحرا کو کہا جاتا ہے۔ یہ راہ خدا میں شہید ہونے اور راہ خود جہاد کا یہ ثواب ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، یعنی میری خواہش یہ ہوگی کہ میری خواہش کیا ہے، خدا کا حکم، رسول کا حکم اور امام کا حکم ہے کہ ان کے اقوال پر ایمان لایا جائے، اس پر یقین کیا جائے اور یقین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، یقین کے تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ، تمام نیکیاں اور راہ خدا میں جہاد کرنا، تمام نیکیاں راہ خدا میں جہاد سمیت تمام کے تمام نیکیاں، وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا كنفخۃ فی بحر اللجی۔ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں یہ ایسی ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات ہوتے ہیں۔ قطرہ نہیں کہا، قطرہ بہت بڑا ہوتا ہے، ہزاروں نفسات سے مل کے ایک قطرہ بنتا ہے۔ نفسات
کئی نفسات گفتگو کے دوران ہزاروں نفسات منہ سے نکل جاتے ہیں، اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ نفسات دکھائی بھی نہیں دیتے۔ تمام نیکیاں راہ خدا میں جہاد سمیت ان کی حیثیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں دوار دہن کے ذرات کے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ یا لا يُقَرِّبَانِ الْأَجَلِ، یاد رکھو، یہ لکھ کے لے لو، حدیث ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ تمہاری موت کو قریب نہیں کرنے لگی، وَلَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ، اور نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں، حق کی بات کہنے کے نتیجے میں تمہارے رزق و روزے میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ منکرات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے، منکرات کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ بہت سارے منکرات ہیں معاشرے میں۔ یہ ایک نقطے کی طرف میں اکثر متوجہ کرتا رہتا ہوں، آپ سب کا مشاہدہ ہے، جو منکر، جو برائی معاشرے میں عام ہو جاتی ہے، بہت عام، اس کی اباحت، برائی کا احساس معاشرے کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ انتہائی خطرناک مرحلہ ہوتا ہے۔ کسی عمل کے برائی کا احساس ہو تو بندہ اس کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہے، بندہ اس کو ترک کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک برائی، ایک برے عمل، برائی کی برائی کا احساس اگر جاتا رہے خدا نخواستہ، پھر بندہ یہ ایسے ہی جیسے کہ جاہل مرکب کی طرح ہو جاتا ہے۔ بندہ جاہل مرکب یعنی ایک آدمی جاہل ہے، اس کو اپنی جہالت کا بھی احساس نہیں ہے، وہ اپنا وہ بڑا عالم اور علامہ فہامہ سمجھتا ہے، جبکہ وہ جاہل ہے، اس کی جہالت دور نہیں ہو سکتی۔ اس کو اپنی جہالت کا احساس ہوگا تب جہالت کو دور کرنے کی کوشش کرے گا، کسی کے پاس جا کے سیکھے گا۔ مجھے کل آئیو کے ایک ذمہ دار فرد نے بتایا کہ وہ 2 سال پہلے، یعنی گزشتہ سے گزشتہ سال تو حج نہیں ہو سکا، اس سے پہلے کہا کہ حج پہ آپ کے ساتھ کاروان میں ایک بندہ تھا، آخر تک اس نے کسی کی تقلید نہیں کی، یہاں تک بال رکھے ہوئے تھے، اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ سب حلق کر چکے ہیں، بال منڈوا چکے ہیں، اس طرح پھیلا چکے ہیں، اور وہ اپنے وہ دلشوں سمیت خیموں میں موجود تھا۔ کہا کہ یہ تم نے کیوں نہیں وہ بال منڈوائے، اس کے بغیر تو حج نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہا نہیں وہ ضروری نہیں، میں نے پوچھ لیا ہے۔ کس سے پوچھ لیا ہے؟ امام زمان سے پوچھ لیا ہے۔ جس کا ڈائریکٹ امام زمان سے رابطہ ہے، اس کو نہ کسی عالم کی ضرورت ہے، نہ کسی مجتہد کی ضرورت ہے۔ کہتے ادھر میں ڈی آئی خان کے علاقے میں کوئی پڑھنے والا تھا، مجلس کے دوران اس کی وہ ٹیلی فون کی وہ بیل بجی، اٹھا کے بات کی اور مجمع سے کہا یہ امام زمان جلال اللہ تعالیٰ فضل شریف کا ڈبل جرم، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا بعض اوقات ناقابل بخشش گناہ ہے، بعض اوقات ناقابل بخشش ہو جاتا ہے وہ گناہ۔ میں پروگرام کرتا ہوں، بعض اوقات ایک مسئلہ اپنی یادداشت کے مطابق سے بتاتا ہوں، لائیو پروگرام میں بعد میں متوجہ ہو جاتا ہوں کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے، ایسا تھا۔ اگلے پروگرام میں اس کی تردید کرتا ہوں، وہ سننے والے پھر سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا۔ لیکن اگر آدمی 100,000 آدمیوں کے سامنے ایک غلط بات کرے اور پھر غلط بات کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو جائیں، یا واجبات کو ترک کرے یا حرام کاموں کا ارتکاب کرے، وہ مرحوم ہو جائیں، اسی گمراہی کے حالت میں گناہ میں آلودہ دنیا سے اٹھ جائیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کا ذمہ دار یہ بندہ ہے گمراہ اور گمراہ کن، جس کی غلط گفتگو کے نتیجے میں ان کا عقیدت بگڑا، یا واجبات کو انہوں نے ترک کیا، یا حرام کاموں میں وہ آلودہ ہوئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بندے کو اپنی جہالت کا احساس ہو، پھر وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ بہت پیارا شعر ہے فارسی نہان کی ندانت و ندانت کی ندانت سرجہل مرکب عبد الدہر بیمانت۔ جو آدمی نہیں جانتا اور یہ بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا، وہ ہمیشہ جہالت کا شکار رہے گا۔ جہالت کا احساس ہوگا تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔
برائی کا احساس ہوگا تو اس کو ترک کرنے کی کوشش کرے گا. لہذا امیر المومنین علیہ السلام نے مراحل بیان کیے ہیں. مراحل، ایک آدمی وہ ہے جو عملی طور پر بھی دل سے بھی برائی سے نفرت کرتا ہے، زبانی بھی اظہار کرتا رہتا ہے، برائی کے خلاف بولتا رہتا ہے. اگر بس چلے تو عملی طور پر بھی برائی کی روک تھام کے لیے قدم اٹھاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ ہے. یہ فرمایا اس نے کمال کے تینوں کمال کے درجات کو اس نے درک کر لیا ہے. دوسرا بندہ وہ ہے جو عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھاتا، اٹھا سکتا ہے لیکن نہیں اٹھاتا، زبانی کلامی برائی سے روکتا رہتا ہے. یہ اس سعادت سے محروم ہو گیا ہے، اور باقی ایک سعادت اس کو مل گئی ہے. تیسرا بندہ وہ ہے جو نہ عملی قدم اٹھاتا ہے، نہ زبان سے بولتا ہے برائی کے خلاف، لیکن دل سے نفرت ضرور کرتا ہے برائی سے. اور ایک بندہ وہ ہے جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، برائی کو برائی نہیں سمجھتا. یا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کچھ لوگ ہوتے ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور نیکی کو نیکی نہیں سمجھتے. یہ برائی کی، برے کام کی برائی کا احساس اگر کسی معاشرے سے جاتا رہے وہ معاشرہ قابل رحم ہے. میں آج اس منکر کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو معاشرے میں آب و ہوا کی طرح فراوان ہے. جس طرح رشوت فراوان ہے، سود فراوان ہے، ایک برائی جو میں عرض کروں نہایت پابند شریعت گھرانوں میں، یعنی گھر کا سرپرست پابند شریعت ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ خمس بھی لیتا ہے، عبادات میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا، گھر کا سرپرست ہے، لیکن اس کے گھر کے اندر یہ برائی عام ہے اور وہ بیچارہ بے بس ہے. اپنے گھر کے افراد سے، اپنی بیوی سے، اپنی بیٹی سے، اپنی بہن سے یہ برائی نہیں چھڑا سکتا. وہ کتنا وہ مسکین ہے، اور وہ ہے بے حجابی، بے پردگی. میں جانتا ہوں ایسا افراد کو جو تہجد گزار ہیں لیکن بیٹیاں پردہ نہیں کرتی. خود پتہ نہیں وہ کسی ادارے کے، دینی ادارے کے سربراہ بھی ہیں، پریس کے سربراہ ہیں، یا مثلا انجمن کے سربراہ ہیں، فلاں دینی ادارے کے آرگنائزیشن تنظیم کا سربراہ ہے یا اہم عہدیدار ہے، لیکن گھر میں جا کے دیکھو حجاب نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اچھا، کچھ بیچاری خواتین لا علمی کی وجہ سے، وہ بھی بیچاری نہیں ہے، لا علمی ان کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے لا علمی ہے. جاہل کا عذر اس صورت میں قابل قبول ہے کہ جب اس کے پاس علم حاصل کرنے، مسائل کو دریافت کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہو، وہ بیچارہ جاہل قاصر کہلاتا ہے، وہ جواب دہ نہیں ہوتا، وہ مکلف نہیں ہوتا. لیکن آج کے معاشرے میں کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ جاہل قاصر ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جا کے کسی سے اپنے دینی معلومات حاصل کرے. وہ زمانہ ابھی نہیں رہا. سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں تمام احکام آپ کو ملیں گے، حجاب کے مسائل ملیں گے، خمس کے مسائل ملیں گے، کتاب کھولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہی موبائل جس کے اندر آپ گیم دیکھتے ہیں اسی کے اندر دیکھیں نماز کے مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، حجاب کے مسائل تفصیل کے ساتھ مختلف اداروں نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. بعض مجتہدین جیسے آیت اللہ ہوئی مرحوم تھے، یا آج بھی کچھ مراجع ہیں جو خاتون کے لیے چہرہ چھپانے کو واجب سمجھتے تھے، لیکن بعض مراجع جیسے آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ ہے، رہبر معظم حفظ اللہ ہے، ان کے نزدیک چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے. بہت آسان کر دیا ہے انہوں نے پردے کی پابندی کو. چہرہ آپ کا باہر رہے، اور خاتون کی جو یہ جو گلائی کا جوڑ ہے اس سے اوپر کا حصہ اس کو چھپانا واجب ہے، سر اور گردن کو چھپانا واجب ہے.
پاک خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا، نظر پڑتی ہوگی، وہ برقع پہنا ہوا ہے، انہوں نے اپنے حساب سے نقاب بھی پہنا ہوا ہے، چہرہ بھی مکمل چھپا ہوا آگے سے، وہ بالوں کا سرا پیچھے پشت پر لٹک رہا ہوتا ہے۔ اس کسی نے نہیں بتایا گھر سے جب نکلتی ہے بھئی یہ بالوں کا سرا اس کو بھی چھپانا ہے، پورا سر برہنہ بھی بے حجاب کہلاتی ہے، ایک بال بھی اس کا اگر باہر ہے اور وہ متوجہ ہے کہ میرا بال باہر ہے، وہ اسی طرح گناہگار ہے جس طرح برہنہ پھرنے والی، وہ کہتے ہیں نک بھی چوری کک بھی چوری۔ بے حجابی بہت بڑا منکر ہے، گھر کے اندر اپنے ہمارے آس پاس میں، ناک کے نیچے اتنا بڑا گناہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں کچھ خواتین کو دیکھا جو ایک مخصوص انداز میں ان کو عذاب دیا جا رہا تھا، اور حضرت نے پوچھا کہ یہ خواتین کس جرم کی سزا بھگت رہی ہیں؟ کہا کہ یہ بے پردہ خواتین ہیں، اپنے جسم کے ان حصوں کو جو اجنبی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے ان کو ظاہر کر کے چلتی تھی، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اچھا، معاذ نے مکمل طور پر پردہ کیا ہوا ہوتا ہے، میک اپ کر کے نکلتی ہے، میک اپ کر کے اجنبی کے سامنے جانا حرام ہے، ٹھیک ہے، پردہ کیا ہوا، آپ نے سر بھی چھپا ہوا ہے، گردن بھی چھپا ہوا ہے، یہاں تک جو ہے نا وہ آج کل تو وہ آستین بنے ہوئے ہیں الگ سے، مکمل وہ ہے، لیکن میک اپ کر کے نکلتی ہے، یہ آرائش ہے اجنبی کے سامنے، آرائش کر کے اجنبی کے سامنے جانا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس معاشرے میں عام برائی کے روک تھام کے لیے پہلے اپنے گھر سے اور پھر معاشرے کے اندر اس کے روک تھام کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔